جیسے ہی پاکستان میں فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف آواز اٹھتی ہے، اگر میں انسانی حقوق کی تنظیموں پہ بات کرتا ہوں تو بس شروع ہو جاتے دھمکیاں دینے لگ جاتے کہ بھائی ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے۔ کشمیری کو ہی کشمیر سے نکالا جا رہا ہے۔ السلام علیکم جی، میرا نام اسرار احمد ہے، اپنے ڈیجیٹل چینل اسٹار سیز میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ کہ آپ نے میرے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے۔ اس روایت آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبانا مت بھولیے گا، ساتھ ہی ساتھ اسٹار سیز فیس بک پیج کو بھی فالو کیجیے گا۔ آج کی بات ہمارے ملک کی بگڑتی صورتحال جو بنی ہوئی ہے، آپ کے سامنے صورتحال ہے، جنگ ہو رہی ہے، اور الحمدللہ سب پاکستانی قوم جو ہے وہ تیار ہے اس جنگ کے لیے، اینڈ ایوری بڈی وانٹ کہ یار ادھر کی ادھر بات آج ہو ہی جائے، جو بھی ہوگا بہتر ہوگا۔ لیکن اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ضرور اتنا کہوں گا کہ میں کسی بھی جنگ کے حق میں نہیں ہوں۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے جنگ ہونی چاہیے، یہ میرا ڈر نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ اگر کوئی انڈین یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ڈر رہے ہیں نا، تو بھائی ڈرنا تو ہم اس ذات سے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، باقی جب بھی تم آیا تم نے منہ دکھائی ہے۔ ابھی میں اسکرول کر رہا تھا فیس بک، مجھے ایک ٹویٹ نظر آ گیا کہ گوتم گمبھیر جو ایک پلیئر ہے، کرکٹر ہے، اس نے ٹویٹ کیا تھا، سب جانتے ہیں گوتم گمبھیر کو، میرا خیال ہے سب بھی جانتے ہو۔ اس نے ٹویٹ کیا جی، ٹویٹ میں کہا کہ بگ برڈز فائنلی یہ جو بڑے ہے اپنے پرندے وہ آگے ہیں۔ میرا خیال انہوں نے اسرائیل سے کوئی جہاز خریدے ہیں، تو وہ جیسے ہی پہنچے اس نے خوشی میں ٹویٹ لگایا۔ میں مائیکل کوئی سر نام تھا، ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اس کو رپلائی کیا ہے، اور وہ ویسٹرن کسی کنٹری کے، انہوں نے رپلائی کیا کہ بھائی زیادہ خوش مت ہو، پاکستانی جو ہے ہمیشہ بڑے پرندوں کا شکار کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ دنیا بھر میں جتنا بھی ہے پاکستان کے ایئر فورس کی جو عزت وقار ہے اور جذبہ ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس کتنا پاورفل ہے، یہ تو سب جانتے ہیں۔ اب جو مدعے کی بات ہے وہ یہ ہے جی کہ میں ابھی کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی جو میں آپ سے شیئر کروں گا، آپ یہ دیکھ لیجیے گا، اس ویڈیو پر بات کرتے ہیں۔ بس آئی ہے اور پاکستانی نیشنلز کو لے کے آئی ہے جو جموں کشمیر میں تھے، ان کو ڈپورٹ کرنے کے لیے۔ ہاں جی، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام مفضالہ ہے۔ کیا نام ہے؟ مفضالہ۔ مرزالہ جی، آپ یہ بتائیے آپ پاکستانی نیشنل ہیں؟ ہاں بالکل۔ تو انڈیا میں کیسے آئے آپ؟ میری یہاں شادی ہوئی ہے آج سے 6 سال پہلے، میں 3 سال سے یہاں پہ رہ رہی ہوں، میرے 2 بچے ہیں یہاں پر۔ کہاں ہوئی شادی آپ کی؟ میری بارامولہ میں شادی ہوئی۔ بارامولہ میں۔ تو اب آپ کو کون یہاں لے کے آیا اور کیا کہا آپ کو؟ ہمیں جو ہے بارامولہ کی پولیس لائن میں ہم نے پرسوں رات کو اسٹے کیا۔ ہمیں پرسوں رات کو آئے تھے پولیس سے کچھ بندے، انہوں نے بولا تھا کہ آپ کو جو ہے نکلنا ہے بارڈر کے پاکستان کے لیے۔ تو پرسوں رات ہم نے وہاں اسٹے کیا اور کل ہم صبح نکل آئے یہاں کے لیے، واگا آپ کو بارڈر۔ ڈپورٹ کر رہے ہیں یہاں سے پاکستان؟ جی۔ ویڈیو آپ نے دیکھ لی، ویڈیو میں ایک بہن ہے ہماری، مظفر آباد سے ان کا تعلق ہے، ان کی شادی ہوئی ہے بارامولہ مقبوضہ کشمیر میں۔ تو اب مودی کی حیوانیت یہاں تک آ گئی کہ جی وہ ہماری بہنوں کو جو وہاں پہ مقیم ہے، جن کی شادیاں وہاں ہوئی، جن کے بچے ہو گئے وہاں پہ، تو ان کو اب وہاں سے ڈپورٹ کر رہا ہے۔ کس حق سے؟ کشمیری کو ہی کشمیر سے نکالا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں یہاں پہ خواب خرگوش سو رہی ہیں۔ اگر میں انسانی حقوق کی تنظیموں پہ بات کرتا ہوں تو بس شروع ہو جاتے دھمکیاں دینے لگ جاتے کہ بھائی ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، جب کام کچھ نہیں کرتے۔ جب وہ کام نہیں کرتے تو میں جب بات کرتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں کہ بھائی تم لوگوں نے کیا کیا اور تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو، تو مجھے دھمکایا جاتا ہے، مجھے طرح طرح سے کال آنے لگ جاتا ہے۔ اب میں یہاں پہ ایک چیز جو ہے لاؤڈلی کہوں گا کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں مودی کی یار، مودی کے مددگار اور مودی کے میرا خیال ہے کہ رشتہ دار ہی ثابت ہو۔ فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے، جیسے ہی پاکستان میں فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف آواز اٹھتی ہے تو اس کے ساتھ ہی فلسطین کا جو چھوٹا بھائی ہے مودی، وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی گدڑ بپکیوں پہ اترا، جبکہ مودی کے پاس میں کچھ نہیں۔ مودی نے میں پہلی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں ابھینندن والا، کہ اس نے منہ کی کھائی ہے۔ اور پہلگام کا جو واقعہ ہے، میں اس پہ اوپنلی کلیئرلی میرا اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ مودی کے سوا یہ پہلگام کا واقعہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ریزن یہ ہے کہ مودی کی جیسے ہی پبلک میں تھوڑی سی بھی عزت کم ہونے لگ جاتی تو یہ آ جاتا ہے مودی اپنے اسی خونخوار کھیل میں جو کھیلتا رہا ہمیشہ۔ 2002 کا گجرات کا واقعہ آپ کے سامنے، پلوامہ کا واقعہ آپ کے سامنے، اب پہلگام آ گیا۔ پہلگام میں اس نے جو سیاہ وہاں پہ شہید مروائے، اس میں مسلمان بھی تھے اور ہندو بھی تھے، وہاں پہ دونوں مذاہب موجود تھے، لیکن انسان جو ہے وہاں پہ ایک ہی، انسانیت وہاں پہ ایک ہی۔ انسانیت کا کوئی رنگ، نسل، مذہب نہیں ہوتا، انسان ہی ہوتا ہے، میں اتنا جانتا ہوں۔ اب جیسے ہی پہلگام کا اٹیک ہوا تو مودی نے بس اپنی گدڑ بپکیاں شروع کر دی۔ لیکن ایک چیز پوچھتے ہیں، میں اگین کوٹ کروں گا اس انڈین کی بات کو جو میں نے صبح سوشل میڈیا سنی تھی کہ پہلگام جاتے وقت 10 چیک پوسٹیں آتی ہیں، وہ کہاں تھی؟ اس کے بعد ہمارے مقبوضہ کشمیر کا ایک بھائی کہہ رہا ہے کہ بھائی میں یہاں کا لوکل ہوں، اگر میں نے پہلگام جانا ہے تو مجھے راستے میں 10 جگہ اتار کے چیک کیا جاتا ہے کہ بھائی میرے پاس کچھ ہے یا نہیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، اور اس کے بعد 7 لاکھ کی فوج مودی نے انٹر کر رکھی ہے کشمیر میں، جبری قبضہ اور کرفیو لگا رکھا ہے ہمارے بھائیوں۔
پھر بھی مودی کا دل نہیں بھرا. اس کی حیوانیت اس حد تک جا چکی ہے, مودی کی حیوانیت اس حد تک جا چکی ہے کہ وہ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا. وہ اس روئے ارض پر, اس دھرتی پر, اس زمین پر خود کو خدا سمجھ بیٹھا ہے. لیکن میں ایک چیز یہاں پہ واضح کروں کہ شمع جب پھڑپڑاتا ہے نا تو جلنے کے لیے نہیں, بجھنے کے لیے. تو جہاں تک میرا آئیڈیا ہے, اسرائیل اور مودی کا دونوں کا ایک ساتھ انشاءاللہ خاتمہ ہونے جا رہا ہے. اور یہ لوگ نہ سوچے کہ اسرائیل یا مودی کامیاب ہو رہا ہے, یہ اپنے انجام کی طرف جا رہا ہے. یہ جو ہماری بہن وہاں پہ شادی ہو کے گئی تھی, 2 بچے ہیں اس کا کیا قصور؟ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. قصور ہے تو انسانی حقوق کی تنظیموں کی جو خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہی بات امریکہ میں کہتا ہوں, انگلینڈ میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, آپ 2 بچوں کی گائے, مطلب جس گائے کے 2 بچڑے ہوں یا بھینس کے 2 بچڑے, ایون اس کی کتیا کے 2 بچے ہوں, اس کتیا کو اپنے بچوں سے آپ جو ہے نا دور کر کے دیکھیں, آپ پہ کیسز کا انبار لگ جائے گا. لیکن یہاں پہ تماشائی بن کے بیٹھے ہو. یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں جو سالہ سال آ کے پروگرام کرتے جی کہ ہم یہ کر لیں گے, ہم وہ کر لیں گے, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, اکھاڑا کچھ بھی نہیں کیا, کچھ بھی نہیں. یہ ایک بہن کی ویڈیو میرے سامنے ہے, یہ تو پتہ نہیں اور کتنا کچھ ہو رہا ہے. اینڈ میں لاسٹ بھی یہ کہوں گا جی کہ میں ملک پاکستان کے بقا کے خاطر, ملک پاکستان کی سلامتی کی خاطر, اپنی ذات کی حد تک ہر فورم پہ, ہر جگہ پہ انشاءاللہ میں اسٹینڈ بائی ہوں. چاہے سوشل میڈیا فورم ہو, چاہے ڈیجیٹل میڈیا فورم ہے, چاہے وہ پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ اگر میری ضرورت پڑی I'll be there every time. ملک پاکستان سے بڑھ کر میرے لیے کچھ ہے ہی نہیں. میں اس ملک میں پیدا ہوا, اس ملک میں ہی مروں گا, مجھے اس ملک سے بڑھ کر کچھ ہے نہیں. تو جو مودی وہاں پہ کہہ رہا ہے جی کہ میں 37 معاہدہ میں نے ختم کر دیا, وہ میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ مودی کا باپ بھی یہ ختم نہیں کرتا. اب وہ نوٹس ان کی طرف جا رہا ہے تو دیکھتے ہیں اس کو بھی کیا اچھا رزلٹ نکلے گا انشاءاللہ. تو میں انڈین جو ہے سے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ بھائی یہ تمہارا مودی ہے, یہ تجھے نا الو کا پٹھا سمجھ بیٹھا, اور تم لوگ ہو ہی الو کے پٹھے. جنرل بخشی جیسے میرے منہ سنے کے دلے کو تم لوگوں نے چیف منسٹر, اپنا کیا کہتے ہیں, آرمی چیف بنا لیا ہوا ہے, اور مودی جیسے بغیر تو تم لوگوں نے اپنا پرائم منسٹر بنایا. اینڈ شکریہ ادا کروں گا یہاں پہ اپنے سکھ بھائیوں کا جنہوں نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا جو ہے نا وہ ایک عزم کیا ہے. تو تھینک یو سو مچ. اور آپ کا بنتا بھی ہے, سکھ بھائیوں سے میں کہوں گا کہ آپ کا بنتا بھی ہے پاکستان کا ساتھ دینا, چاہے آپ دنیا کسی بھی کونے میں ہے. کیونکہ جتنے ہی ہمارے لیے مکہ مدینہ جو ہے نا مقدس ہے, اس کی تقدس ہے ہمارے سامنے, اتنا ہی آپ کے لیے پاکستان, کیونکہ کرتارپور پاکستان میں, مطلب کہ آپ کا قبلہ پاکستان میں. تو سکھ بھائیوں سے بھی میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ نے پاکستان کے لیے کھڑا ہونا ہے, کیونکہ آپ کے ابا و اجداد کا جو ہے نا قبر ہے وہ یہاں پہ, جس پہ آپ حاضری لگانے آتے. اینڈ میں آخری جو لاسٹ کا میسج میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے پاکستان ہے, ہزاروں مودی پیدا ہو جائے نا تو کھاڑ نہیں سکتا کچھ بھی پاکستان کا. پاکستان زندہ باد.